دوستو آج بھی کوئی ایسے دن نہیں گزرتا کہ فلسطین پہ بمباری نہیں ہوتی ہے. 300 400 500 افراد آج بھی شہید نہیں ہوتے، ایسے دن نہیں گزرتا. لیکن پوری دنیا کا رخ میڈیا کا چینج ہو گیا، سب نے منہ موڑ لیا. آج وہ میڈیا بھی نہیں دکھا رہا، حالانکہ سوشل میڈیا میں ہم اور آپ جیسے عام لوگ جو مسلمانوں کے لیے درد رکھتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے درد رکھتے ہیں. اسے یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے، سب غلط ہے، جنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ فلسطین کی جنگ کی وجہ پیچھے پوری تفصیل میں بتاتا ہوں. ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا، ہو سکے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، اور اگر آپ میرے پیج سے دیکھ رہے تو پلیز پیج کو فالو کر دیجیے گا. دوستو مسلمانوں ہمیں جاگنا ہوگا. آپ لوگ نوٹ کر لو کہ فلسطین کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو پلان جو چل رہا ہے، یہ انبیاء کی سرزمین کو قبضہ کرنے کا پلان ہے. وہاں کے مسلمان اگر سلنڈر کر لیں اور کہہ دیں کہ ہم اسرائیل میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آج بھی اسرائیل کی قومی اسمبلی میں 5 صوبائی رکن موجود ہے جو جیت کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے تسلیم کیا. تو اگر یہ بھی آج تسلیم کر لے تو سب جنگ بندی ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے سے قبل اول چلا جائے گا. یہ پہلا ہمارا نقصان. دوسرا، وہ مزید جا کر ایسی چیزیں کرنا شروع کر دیں گے جو ہمارے لیے، ہمارے ایمان، ہمارا قرآن، ہمارا نبی، یہ سب چیزوں کے لیے بالکل ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرے گا. یہ ایسی چیزیں شروع کر دیں گے جو آنے والے وقت میں اس کے سامنے کل کرنتے جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ عربوں کے بیچ میں ایک ایسا ملک ہو جو عربوں کو ڈنڈا دے کے رکھتا ہو، ٹھیک ہے. اب عربوں کو ڈنڈا دینے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری راج ہو، لیکن سامنے والا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بولے کہ میں، آپ ڈنڈا دے رہے ہو، میں ڈبل ڈنڈا دوں گا. آپ دیکھ لو، ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف سعودیہ ہے، تیسری طرف مصر ہے، اور اس طرف شام ہے، دیگر مالک جو بھی ہے آس پاس کے لوگ. کسی ایک ملک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں اس ملک سے کاروبار یا تجارت یا سفارت ترک کرتا ہوں، کہ ہمارے 30 سے 40 ہزار لوگ شہید کر دیے گئے اور پورا غزہ خالق ہو گیا اور کیمپوں میں رہ رہے، اور اس کے باوجود کیمپوں میں محفوظ نہیں ہے. یہ ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم حکمران ہیں انہی لوگوں کو اوپر آنے دیتے ہیں کہ جو لوگ مغرب کے لوگوں کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ بہت اہم ایشو ہے مسلمانوں، اس پہ نوٹ کر لینا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. سعودیہ کی جو پچھلی حکومت تھی، یعنی اس کے حکومت تو یہ تھی، اس کے پچھلی جو نسل تھی، محمد بن سلمان کے دادا تھے میرے خیال میں شاہ فیصل، اس ٹائم بھی تو یہ واقعہ ہوا تھا. واقعہ سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہوا ہے. اس نے کیا جواب دیا؟ جنگ کیسے رکوائی کہ آج نہیں ہو سکتی ہے. امت مسلمہ کا جو کانفرنس آیا اس میں سے 14 ممالک نے شرکت کی، 57 میں سے 14، 40 سے زیادہ ممالک نے شرکت تک نہیں کی. ان کو جانوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی. تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے کونسلر سے لے کر MNA MP تک، MP سے لے کر منسٹر تک، منسٹر سے لے کر پرائم منسٹر تک اور صدر تک، ایسے لوگوں کو چنیں کہ جن لوگوں کی بے داغ ماضی ہو، اور وہ اپنے ملک کے لیے بھی صحیح بندہ ہو، ملک کی خدمت بھی کرتا ہو، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور کچھ نہ کر سکو، آواز تو اٹھا سکتے ہو، اٹھانے کی جرات تو رکھتا ہو. تو یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ ہم اور آپ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں جو عرب کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک ہے، وہاں پر تو جمہوری ملک ہے، جمہوری نظام ہے. پاکستان، ہندوستان، ملیشیا، ترکیہ، اس طرح اور مالک. مصر بھی یہی ہے، جمہوری نظام ہے میرے خیال میں. تو یہ سسٹم ہم عوام کو بھی اگر تھوڑے بہت ہم کریں تو کر سکتے ہیں. اگر بے داغ ماضی ہے ان شخص کو سلیکٹ کرے. اگر ان لوگوں نے اس کو لپیٹے میں لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا نخواستہ کل یہ بھی نہ ہو جائے کہ بھائی فلانا ممالک کا بندہ حج پہ سعودیہ پہ نہیں آ سکتا، کیوں؟ میرے ان سے تعلقات خراب ہے. آپ کا ملک کے سطح پہ تعلقات خراب ہے، لیکن مکہ ہمارا مرکز ہے، پھر آپ کیا جواب دو گے؟ مدینہ ہمارا مرکز ہے، پھر آپ کیا جواب دو گے؟ یہ سلسلے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. تو اگر آج ہم نہ اٹھیں اور آج ہم نے بات نہیں کی، کوئی غلط بات نہیں، کوئی ہیٹ سپیچ نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، اپنے گھر کے لوگوں سے شروعات کرو، اپنے علاقے کے لوگوں سے شروعات کرو، اپنے چیئرمین، کونسلر، ناظم، MNA MP، پھر اس کے بعد
ان سے سوال کرو کہ آپ نے اپنے ملک کے اسمبلی میں یہ آواز اٹھانا ہے، اپنے حکومت کو مجبور کرنا ہے کہ جاؤ ان لوگوں کو پریشر میں لے کر آؤ۔ جس طرح ہندوستان میں اویسی برادرز ہے، فلسطین کے لیے آواز اٹھائی۔ پاکستان میں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو بدبختی سے اس کو الیکشن میں ہار گئے، اس نے فلسطین جا کر ان کی لیے آواز اٹھائی۔ اسی طرح ترکیہ کے صدر ہے۔ اگر اس طرح دیگر ممالک کے لوگ بھی آواز اٹھانا شروع کر دیں گے تو پریشر میں ضرور آئیں گے، کیونکہ آج بھی ہمارے گھر پہ جو بھی چیزیں آتی ہے نا، یہ انہی لوگوں کی کمپنیاں سے ہوتی ہے۔ اگر حکومت اقدامات اٹھائے نا تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیا حکومتوں کو لانے والے بھی یہی ہے، پھر حکومتوں کو پریشر میں لانے والے بھی یہی ہے، پھر یہی لوگ پریشر لے لیتے ہیں۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دینے کی بجائے ڈر جاتے ہیں موت سے، حالانکہ موت آنی ہے۔ 100 سال بعد بھی آپ مرو گے، 200 سال جی کر بھی آپ مرو گے۔ فرعون بھی مر گیا، موسیٰ جیت گئے، آج بھی موسیٰ کی یاد آتی ہے۔ یہ مسلمانوں میں آپ مثال اٹھا کے دیکھ لو، حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے۔ 72 بندے تھے، وہاں پر ہزاروں کا لشکر تھے یزید کے پاس، لیکن آج یزید کا کوئی نام، اپنے بیٹے کا نام یزید کوئی نہیں رکھتا، نفرت کی بنا پر۔ تو اسی طرح اپنے لوگوں کے بیچ اتفاق پیدا کرو، مسلکوں کے بیچ۔ تو یہ وقت بہت لمبا ہے، یہ پلاننگ بہت لمبی ہے، اس کے متعلق بہت کچھ باتیں ہیں جو میں یہاں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر میں کہنا شروع کر دوں گا تو میرا چینل اور میرا پیج خراب ہو جائے گا۔ یہ جو موجودہ جو میری تھوڑی بہت آواز ہے یہ بھی بند ہو جائے گی، تو لہٰذا ہمیں اتفاق سے کام لینا چاہیے، ہمیں کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ شروع کے دنوں میں پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے، اب کیوں نہیں ہو رہے مظاہرے؟ ختم ہو گئے نا۔ اب کیوں نہیں اسپیچ آ رہی کسی ملک کے مسلمان حکمران سے؟ ختم ہو گئے نا۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، سیاسی جملے بول دیں گے ٹھنڈا ہو جائیں گے۔ ان کو پتہ تھا کہ سیاسی جملے ہیں، جن کے پاس اقدار ہے وہ سیاسی جملے ہیں، جن کے پاس اقدار نہیں ہے وہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے، تو ان لوگوں کو اقتدار دو جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پلیز خدا را، ہندوستان میں بے شمار مساجد گرانے کی کوشش شروع ہو گئی ہے۔ 4000 مساجد کے متعلق میں خبریں سن رہا تھا، 4000 مساجد کے متعلق جس پر مندر بنایا جائے گا۔ تو اگر ہندوستان میں آپ اسی برادرز کا ساتھ دیں گے تو کیا وہ گرا پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں گرا پائیں گے۔ تو اگر اچھے لوگوں کو سلیکٹ کریں، پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، پوری دنیا کے مسلمان ہو گئے، اچھے لوگوں کو سلیکٹ کریں اور ان کو اوپر لے کر آئیں، تاکہ وہ ملک کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی سوچے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میں حکمرانی میں حج نہیں کیا، بڑی ان کی خواہش تھی، لیکن حاجیوں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف اس نے اقدامات اٹھائے۔ تو ہمارے لوگوں کے متعلق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ خود